الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، دنیا کی ہماری یہ زندگی بہت مختصر بھی ہے اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی بے بھروسہ بھی ہے. انسان اس دنیا میں عموماً 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ اور ضعیفی اور بزرگی کا مرحلہ. اور یہ تینوں ہی مرحلے موت کی زد میں رہتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمہ کے ان اشعار کو اکثر گنگنایا کرتے تھے. عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں کہ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا. بچپن میں آدمی کھیل کود میں مصروف رہتا ہے اور یوں ہی گزر جاتا ہے لڑکپن کا یہ زمانہ. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنون بنایا. جوانی کے مرحلے میں انسان جب قدم رکھتا ہے تو مجنون بن جاتا ہے، اندھا بن جاتا ہے. اسی کو عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں کہ جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر کہ کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جانیں تماشا نہیں ہے. یہ دنیا ہماری اصل جگہ ہے ہی نہیں. ہماری اصل جگہ تو آخرت ہے. یہ دنیا تو اس آخرت کے لیے تیاری کی ایک جگہ ہے. یہ امتحان گاہ ہے، عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے. اور یہ وہ عبرت کا موضوع ہے، یہ وہ سبق ہے جسے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں جگہ جگہ دہرایا گیا ہے. انسان اس دنیا کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہے تو برف کا ٹکڑا اور یہ
وقت بتانے والی گھڑی انسان کی زندگی کو، انسان کو اچھی طرح سمجھا دے۔ عزیز الحسن مجذوبی سے سنیے، فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ جس طرح برف کا ٹکڑا انسان خریدتا ہے اور وہ برف کا ٹکڑا از خود میٹ ہوتا رہتا ہے، پگھلتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے اور خریدنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک یہی حال ہماری اس زندگی کا ہے کہ یہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر گزرنے والا پل، ہر گزرنے والا لمحہ، ہر گزرنے والا منٹ اور گھنٹہ انسان کو اس دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کر رہا ہے۔ اس مختصر سی اور بے بھروسہ زندگی کو اگر ہم کامیاب بنانا چاہیں تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات کی حیات طیبہ کے مطالعے کی روشنی میں 3 چیزیں قدر مشترک سامنے آتی ہیں۔ یوں تو حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں اور ہر گوشہ لائق تقلید و اتباع ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کا تو بہرحال موقع نہیں ہے، 10-15 منٹ میں مجھے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ ان تینوں چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نفع بخش باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلی چیز وہ ہے عبادت، دوسری چیز وہ ہے دعوت دین، اور تیسری چیز ہے خدمت خلق۔ اس دنیا میں بسنے والا مسلمان اگر ان 3 کاموں کو، ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لے، ان تینوں کاموں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، تو وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اس کی قبر کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور حشر کی زندگی میں ان تینوں کاموں پر عمل کی برکت سے جو کچھ ملے گا اس خاکی دنیا میں صحیح طور پر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے، اللہ کے ذکر کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں تو قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں جگہ جگہ مضامین ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اگر اپنی زندگی میں ہے، زندگی عبادت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اگر بسر ہو رہی ہے، تو پھر وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اس کی اس دنیا کی زندگی کی بھی، قبر کی زندگی کی بھی اور حشر کی زندگی کی بھی ضمانت لی جا سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت کو، اللہ کے ذکر کو دوام ہے، اسی کو استمرار ہے، اسی کو استحکام ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ دل زادے شعر ہوئی رہے گا، نہ گروی دے سورج ہوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نے کوئی رہے گا۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہے، شہرت کے طلبگار ہوں یا کسی اور میدان کے فنکار ہوں، شہسوار ہوں، ان سب کو ایک دن فنا ہو جانے والا، اس دنیا ہی کو فنا ہو جانا ہے، فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور انسان کو جو چیز کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی زندگی دے، 50 سالہ، 60 سالہ،
اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ زندگی کا وہ سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز ہے خدمت دین، دعوت دین۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے مقرب اور چہیتے بندے گزرے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا بہت بڑے پیمانے پر کام لیا، بعضوں سے ملکی سطح پر تو بعضوں سے عالمی سطح پر، ان کی زندگی کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے وقف فرما دیا تھا، اور اخلاق نبوت سے اپنے آپ کو مکمل طور پر آراستہ اور پیراستہ فرما لیا تھا۔ ان کی دعوت دین کی برکت سے اور اخلاق نبویہ کو اپنا لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے خود انہیں تو چمکایا ہی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہزاروں اور لاکھوں بھٹکے ہوئے بندوں کی ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ اور سامان بنا دیا۔ اس سلسلے میں ایک مثال کا ذکر دلچسپی سے انشاءاللہ خالی نہ ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، یہ وہ نام ہے جسے پوری دنیا میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے سوال نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا پوری زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی ایک جگہ مستقل طور پر نہیں بیٹھے، پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت میں رہے، سفر در سفر میں رہے۔ ایک سفر میں ان کے ہاتھ پر 6 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ گنہگاروں نے ان کے ہاتھ پر گناہ والی زندگی سے توبہ کی۔ اس سفر سے جب معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ اپنے گھر واپس ہوئے تو اپنی ضعیف العمر والدہ کی خدمت میں سب سے پہلے حاضری دی، ان کی قدم بوسی فرمائی۔ ان کی ضعیف العمر والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ لخت جگر اس مرتبہ سفر سے واپسی پر بہت خوش ہیں۔ پوچھا میرے عزیز، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ہنستا ہوا رکھے، آپ اس درجہ خوش کیوں ہیں، مسرور کیوں ہیں؟ اپنی اس خوشی کا، اپنے اس سرور کا مجھے راز بتائیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میری والدہ اس مرتبہ تو کمال ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کو میرے ہاتھ پر قبول اسلام کا شرف بخشا اور 70 لاکھ کے قریب گنہگاروں نے میرے ہاتھ پر گناہ والی زندگی سے توبہ کی۔ میں اس بات کو لے کر خوش ہوں اور اللہ کا شکر گزار بھی ہوں۔ تو ان کی ضعیف العمر والدہ نے فرمایا کہ بیٹے یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے۔ حضرت خواجہ فرمانے لگے کہ میری والدہ میں اتنے مہینوں سفر میں رہا، میں نے دن کہیں گزارا، رات کہیں گزاری، اور میرے شب و روز کے مجاہدات کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا، یہ اتنا بڑا کارنامہ میرے ذریعے معرض وجود میں آیا، تو اب یہ سارا کارنامہ آپ اپنے سر کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا ہنس کر کہ بیٹے وہ کارنامہ میرا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو اس کے بعد سے میرا مستقل یہ معمول تھا کہ میں تجھے دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی، اور تجھے جب اپنے آنچل میں لیتی تھی دودھ پلانے کے لیے تو اس سے پہلے اپنے اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے نکلنے والے دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں میرے اس لخت جگر کے سینے میں اپنی ولایت کا نور بھر دے۔ میرا مستقل یہ معمول رہا جب تک میں تجھے دودھ پلاتی رہی، میری یہ ان دعاؤں کا، میرے یہ اس بابرکت معمول کا نتیجہ۔ جب یہ سنا
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ اپنی ماں کے پاؤں پر گر گئے اور فرمانے لگے کہ واقعی یہ کارنامہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی قربانی کا نتیجہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے ذریعے جو کارنامہ معرض وجود میں آیا، اس کا بھی بنیادی نقطہ یہی ہے کہ وہ دعوت دین کے کام سے مدت العمر جڑے رہے، وابستہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت دین کا کام بھی اہتمام کے ساتھ انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز ہے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کے کام آنا، دکھیوں کے کام آنا، اپنوں کے کام آنا، بیگانوں کے کام آنا، مسلمانوں کے کام آنا، غیر مسلموں کے کام آنا۔ مخلوق کی خدمت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے صحابہ گزرے ہیں، جتنے تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور بعد کے زمانے کے اہل اللہ، کسی کی بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، ہر ایک کی سیرت میں، ہر ایک کی ہسٹری میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جہاں وہ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، دعوت دین کا کام جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا تھا، وہیں ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا کام بھی ان کے یہاں بہت بڑے پیمانے پر تھا اور پوری عمر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کے واقعات کو اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جب خدمت کرتے تھے، انسانیت کے کام آنے کی بات سوچتے تھے یا کرتے تھے، تو وہاں مسلمان میں اور غیر مسلم میں تفریق ہرگز نہیں کرتے تھے۔ دکھی سامنے آ گیا تو پھر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی دل کھول کر مدد فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی وہ صرف نماز کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے والے مہمان وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، آپ کے یہاں آنے والے مہمان مسجد نبوی میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ مسجد نبوی میں دسترخوان سجتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ مل کر مسجد نبوی میں اس دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیں مضبوطی حاصل ہو، ہمیں استحکام حاصل ہو، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، دعوت دین کے ساتھ ساتھ، خدمت خلق کے محاذ پر بھی ہمیں سرگرمی کے ساتھ لگنا ہوگا۔ اس ملک کی 1450 سالہ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ جب تک یہاں کے رہنے والے مسلمان عبادت سے، دعوت دین سے اور خدمت خلق سے اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم بنائے ہوئے تھے، اس وقت تک انہیں اس ملک میں ہر طرح کا عروج حاصل تھا۔ یہ ملک بھی وہی ہے، اس ملک میں رہنے والے بھی وہی ہیں، یہاں کے افکار و نظریات بھی بڑی حد تک وہی ہیں۔ مولانا محمد خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے حد برکتیں عطا فرمائے، جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انہوں نے خدمت خلق کے حوالے سے بڑے دلچسپ اپنے ذاتی واقعات بتائے ہیں، اور ان کے نتیجے میں حضرت نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد تعلیم یافتہ لوگ میرے چند جملے جو خدمت خلق سے متعلق تھے اور بعض وہ عملی مظاہر جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے غیر مسلموں کے سامنے رکھے، بڑے ہی اثر کن متاثر ثابت ہوئے، اور اللہ کے ہزاروں بندے صرف خدمت خلق کے محاذ پر میری ذرا سی سرگرمی کی برکت سے مجھ سے وابستہ ہو گئے، اور اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے جو غلط نظریات ان کے ذہن میں جگہ بنائے ہوئے تھے وہ دم زدن میں ختم ہو گئے۔ اگر ہم عبادت کے ساتھ ساتھ، دعوت دین کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا لیں تو بہت کی مشکلات کا سد باب ہو جائے، ہمارا
وہ سابقہ عروج پھر سے بحال ہو جائے، سابقہ عزتیں پھر سے لوٹائیں اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں ہی کام جو کوئی عام کام نہیں ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات کی سیرت ہائے طیبہ سے محفوظ اور مستفاض ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو صحیح معنوں میں مسلمان بھی سمجھے جائیں گے، انسانیت کا بھی ہم احترام کرنے والے، ان کا کام آنے والے بنیں گے، اور پھر ان سب کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری قبر بھی بنے گی، اور ہماری حشر بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بڑے اہم مہمانان کرام تشریف فرما ہیں۔ ہمارے سہارنپور ضلع کی علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے پنجاب کے نائب شاہی امام مجلس اقار کے جنرل سیکریٹری، مسلمانان پنجاب کے علمی، دینی، سیاسی، سماجی قائد حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی دعوت برکاتہم، اور اسی طرح بہت سے حضرات علماء کرام ہمارے آج کے اس اجلاس کی رونق ہیں۔ ان سب کے خطابات سے، بیانات سے انشاءاللہ ہم سب کو محظوظ اور مستفید ہونا ہے۔ یہ پروگرام چونکہ بہت مختصر ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آخر تک اسی سکون اور وقار کے ساتھ تشریف رکھیں، اور دعا کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔